الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، رحمت والا عشرہ جس کے 8ویں روزے کی ابھی ہم نے سحری کھائی ہے اور روزے کی نیت کی ہے بتوفیق اللہ. رحمت والا عشرہ ہم سے بڑی سپیڈ کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. بڑے نصیبوں والا ہے وہ مسلمان جس نے اس عشرے میں اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں، اپنی جھولی میں سما لیا، مٹا لیا، حاصل کر لیا. اللہ کی رحمت نیکیوں کی وجہ سے بھی نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی نصیب ہوتی ہے، اور آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئے اور صبر کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اس سنت پہ جو عمل نہ کرے تو بہت بدقسمت ہے، نالائق ہے. کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی پریشان حال کو دیکھو تو اسے صبر کی تلقین کرو، دعائیں کرو. آج میرے سامنے میرے ساتھ ہمارا بابا سندھی بیٹھا ہے. جتنا انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. تو میرے اپنے خیال میں اور ہے بھی حقیقت کہ بابا ایمان میں بڑا مضبوط ہے. ہندوستان سے آیا مشقتیں جھیلتے ہوئے، تکالیف، فراق، جدائیاں برداشت کر کے. یہاں 3 بیٹے اللہ کو پیارے ہوئے ان کی زندگی میں. بیٹی گئی، کتنے عزیز گئے. تو دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، ہم بھی ان کی پریشانی میں برابر شریک ہے، غمناک ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے صبر کرنا، جس کے فوائد دنیا میں ہے، آخرت میں بھی ہے. حاجی محمد حنیف صاحب بیٹھے ہیں. زندگی میں
کتنی جدائیاں برداشت کی ہیں۔ عارضی وقت ہے، گزر جائے گا، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے جو قیامت کے دن رب کائنات جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اعمال سے حاصل کرے۔ اللہ باقی خیر و عافیت فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کبیرہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب گناہوں والی زندگی گزار رہا ہو، مرد ہو یا عورت، تو اس کے بارے میں یقین کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی جس میں انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر خاص کر گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پہ اللہ نے حد جاری کی ہے، سزا مقرر کی ہے، یا جس پہ قرآن مجید فرقان حمید میں وعید آئی ہے، جو ایسے کرے گا اس کو ایسے سزا ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ کے 2 نفل پڑھ کے توبہ و استغفار، اور پھر وعدہ کرنا کہ یا اللہ یہ گناہ دوبارہ میری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر معاف کرے گا۔ لیکن اصل توبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنا۔ نصوحا پہ بڑی لوگوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے کہ نصوحا ایک شخص تھا فلاں فلاں وغیرہ۔ اصل میں نصوحا کہتے ہیں کہ گریبان سے کپڑا پھٹ جائے، پھر اس کو جوڑ دیا جائے اور پیوند لگا دی جائے، ٹاکی لگا دی جائے، اس کو سی دیا جائے، اس کو کہتے ہیں نصوحا۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان رب کائنات سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی لذت اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے توبۃ نصوحا، پھر اللہ پاک اس کے اعمال کو سفید فرما دیتے ہیں، نامہ اعمال کو درست فرما دیتے ہیں۔ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہے، کوئی محسوس کرے یا نہ کرے۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا سورۃ القلم، رب کائنات فرماتے ہیں فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون۔ بعض اوقات ایک گناہ کرنے کی وجہ سے رب کائنات ایک نیکی سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اگر آدمی کوئی نیکی کر رہا تھا اب نہیں کر سکتا، کوئی بڑھاپا، کوئی بیماری، عذر نہیں ہے، ویسے اس سے نیکی نہیں ہو رہی، اس کے تحت فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون پہ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ وہ سوچے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اب وہ نیکی نہیں کر رہا، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، معصیت ہو گئی ہے کہ اللہ نے نیکی کی توفیق سلب کر لی ہے۔ اور یہ معمولی حادثہ نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بعض اوقات گناہ کی وجہ سے خشکی اور تری میں رب کائنات کی طرف سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔
تو کوئی نیکی بھی رہ گئی ہے، مسواک کرتا تھا، سنت غیر مؤکدہ پڑھتا تھا، سنت مؤکدہ پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، کوئی تبلیغ کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا، کسی بیوہ کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، کسی غریب سے تعاون کرتا تھا، درود شریف کی تسبیح پڑھتا تھا۔ میری طرف توجہ فرمائیں، تسبیح پڑھتا تھا، اب وہ محروم ہو گیا تو معلوم ہوا کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیک اپ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوا، اللہ نے نیکی سے اسے محروم فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ، بعض اوقات انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے رب کائنات علم کا ایک باب بھلا دیتے ہیں۔ جوانی ہے، علم بھول گیا، قرآن یاد کیا، بھول گیا۔ یہ جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا حافظ قرآن، اور گلیوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن یاد نہیں ہوتا، ایک ہے بڑھاپے کی وجہ، بیماری کی وجہ، ویسے قرآن بھول گیا، نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے وہ بھی زندگی میں دیکھے کہ حافظ بے نمازی، حافظ شراب پینے والا، حافظ ماں باپ کا دل دکھانے والا، حافظ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے فلاں فلاں عہد بھول گئی، تو اسے کہو یہ نہ کہے جھوٹ بن رہا ہے، تو آیت کو نہیں بھولا ہے، بل نسیا، اللہ کی ناراضگی آئی تو اس سے یہ نعمت لے لی ہے۔ اس لیے بعض اوقات گناہ کرنے کی وجہ سے انسان سے علم کا ایک باب بھول جاتا ہے، وہ یاد ہی نہیں رہتا، یہ بھی گناہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان ہوتا ہے، اللہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق انسان کا تنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ نہ بولا کرو۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جھوٹ مذاق میں بھی ناجائز ہے اور اس کی نحوست ہے، تو اس لیے فرما بعض اوقات ایک گناہ کرتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو تھرمامیٹر اپنے پاس رکھو، اگر پہلے رزق زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آزمائش ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے اللہ نے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ گناہ کے نقصانات کیا ہے۔ گناہ کے نقصانات معمولی نہیں ہیں۔ بعض اوقات انسان سے حدیث میں آتا ہے ایک گناہ ہوتا ہے، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایمان والا نور نکل جاتا ہے۔ مجھے زندگی میں زمانہ طالب علمی میں ایک آدمی ملا، آج کل بھی وہ زندہ ہے۔ اس نے مجھے کہا یار مجھ سے گناہ ہوا، اس گناہ کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس دل کے ساتھ ایک پرندہ وہ پرواز کر گیا ہے۔ تہجد پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، چاہتا ہوں وہ پرندہ واپس آ جائے، تو وہ مزہ اور وہ نور نہیں نصیب ہو رہا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں مزہ ختم ہو گیا، ایمان کی لذت ختم ہو گئی، ایمان کا نور ختم ہو گیا، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کرنے والا انسان بہت ساری آزمائش و پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ آؤ قرآن کا یہ حصہ سنو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ بھئی میں تو جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو یقین کرنا میرا دل ہل جاتا ہے۔ آپ کی بھی یہی حالت ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ ایمان والے اور صفات والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہارے گناہوں کا وبال اور بغاوت کا وبال اور نقصان علی انفسکم، تمہاری جانوں پہ ہے، یہ نہ سمجھو۔
دنیا میں مکافات عمل چلتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ خدا نخواستہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور ایک آدمی کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، یہ حقوق العباد ہے، عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ دنیا میں مکافات عمل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی عزت بھی مجروح ہوگی، یہ مکافات عمل ہے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں کی عزت پہ حملہ کیا، اسے پتہ نہیں چلا، تو بزرگ فرماتے ہیں کل تیری عزت پہ حملہ ہو جائے گا، تجھے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے گناہوں کے نقصانات میں سے ایک مکافات عمل بھی ہے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کیا، مجروح کیا، اس کی اپنی عزت بھی برباد ہوگی۔ یہ جب انسان لے کے چلتا ہے نا کہ گناہ کے یہ نقصان ہے، تو خدا کی قسم پھر گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے۔ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، مکافات عمل ہے۔ یہ کئی عورتیں اپنی ساس کی بے حرمتی اور توہین کر رہی ہوتی، سسر کی توہین کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ماں باپ والا وہ مقام ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کل ان کی جب یہ نوبت آئے گی پھر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کسی معاملے میں کوئی غلطی، اس کا مکافات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی۔ اصل میں بات یہ ہے، ذرا سمجھنا، یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر ایک گوشہ ہے جو اللہ نے رکھا ہی ہے اپنی خشیت کے لیے، ڈر کے لیے، نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے۔ ذرا بات کو سمجھنا، ہر انسان، مرد و عورت، نیک گناہگار، یہ جو دل ہے نا، دل، اس میں ایک اللہ نے گوشہ رکھا ہے، خانہ رکھا ہے، اس میں خشیت الہی ہے، اس میں ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی محبت، اس میں ہوتی ہے آخرت کی فکر۔ انسان جب گناہوں میں پڑتا ہے نا تو دل کے اندر وہ لذات، وہ خواہشات، وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک برتن ہے دودھ والا، اس میں جو انسان شراب ڈالے، اس میں جو گندگیاں ڈالے، تو وہ برتن گندا ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا۔ اس دل میں جو ہے اللہ کی خشیت اور ڈر والا خانہ، وہ جب ہوتا ہے تو پھر دل کیا ہوتا ہے؟ دل بن جاتا ہے، ورنہ دل نل ہو جاتا ہے۔ یقین کرنا، اگر یہ کیفیت دل میں آتی ہے نا، خشیت الہی، پھر گناہ کے نقصان کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے مرتے وقت آواز جب پڑتی ہے تو یوں ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ تب پڑتی ہے وہ خانہ صحیح ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بہت بڑا رینک ہے۔ نہ اس کے لیے شرط ہے ذاتی مکان، نہ کوٹھی، نہ گاڑی، نہ اپنی جائیداد، نہ اپنی بڑی برادری، نہ ہر آدمی واہ واہ اور آ کرنے والا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، آجا 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 میرے پاس، بڑا مزہ ہوتا ہے۔ سارے رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ ارجعی الی ربک، لوٹنا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سے انسان آئے پھر جائے تو وہ لوٹنا ہوتا ہے نا۔ ہم آئی جنت سے ہے، اصل میں ہمارا مقام اور محل جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ تو خیال کرو، نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹا لوٹا لوٹ، جلدی کر آجا ہمارے پاس۔ فادخلی فی عبادی، اور بھی نیک رویے ہیں تیری ملاقات کراتے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، حدیث میں آتا ہے جب مومن آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، اب قیامت کے دن آئے گی جسم میں، لیکن ادھر جب اور روح سے ملاقات ہوتی ہے تو یہاں تک سوال ہوتا ہے، فلاں ادھر سے آ گیا، ادھر مجھے نظر نہیں آ رہا، او ہو یار وہ تو حاویہ میں چلا گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو فوت ہوتے ہیں نا
وہ کامیاب، وہ جنت میں چلے جائیں۔ ہم روتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، وہ ہمیں کوئی نہیں یاد کرتے، نہ انہیں کوئی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت کا ٹائم آیا، کسی نے کہا نظر آ رہا ہے جا رہا ہے، تو میرا فلاں کو سلام دے دینا۔ اتنا یقین تھا کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری وہاں اور مصروفیات ہوں گی، جس طرح آدمی یاروں کو کہتے ہیں مجھ سے سلام نہیں اٹھائے جاتے، ہم نے جا کے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے۔ یہ دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اس کی روح جو جنت میں جا کے مزے کرتی ہے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، وہ ایک انتظار گاہ ہے برزخ کی زندگی، اور اس دنیا سے وہ بہت بڑی زندگی ہے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو کوئی اسے دنیا والے یاد نہیں آتے، وہ جنت کے مزوں میں ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذرا خیال کرو، یہ باتیں فقیروں سے ملے گی، خطیبوں سے نہیں ملیں گی، کہ دل کے اندر جو گوشہ ہے، جو رکھا ہی اللہ نے ہے، اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ایک ہے پورا دل، اس میں آخرت کی فکر بھی آ سکتی ہے، اس میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے، اس میں نیکی کی محبت بھی آ سکتی ہے، گناہ کی محبت بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر اور چیزیں اچھی آ سکتی ہیں، بری، لیکن ایک گوشہ ہے، وہ تاکڑی ایسی ہے کہ اس کے اندر صرف خشیت الہی آتی ہے۔ بعض اوقات سبقت کر جاتی ہے، دل میں آ گئی خشیت الہی، دل میں آ گئی نبی علیہ السلام کی محبت، وہ مرد یا عورت ہے، اب گناہ جب آئے گا تو یہ آگے جو شیر ہے، یہ آگے جو پہرے دار ہے، یہ واپس کر دیتا ہے، گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، دل میں آتی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ڈر گیا رب کے پاس کھڑا ہونے سے اور نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا، جنت اس کا ٹھکان ہے۔ ایسا پہرے دار ہے کہ اب گناہ کرتا ہی نہیں ہے، نہیں ہونے دیتا۔ خدا نخواستہ دل میں سارے گناہوں کی خواہشات، لذتیں اور چیزیں آ رہی ہیں، وہ کھانا ابھی پر نہیں ہوا، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، صحت مند ہے، پہلوان ہے، کمزور ہے، جب اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں وہ گوشہ فل ہو جاتا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر آ گئی، خشیت الہی، اللہ کا ڈر آ گیا، ہائے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو یاد رکھنا پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ دل میں آ جاتی ہے نا، اب گناہوں سے انسان توبہ شروع کر دیتا ہے، اب ان کے نقصان سے آئے یہ بھی غلطی ہے یار، مرنا کوئی پتہ نہیں، اس کو بھی چھوڑ دے، اوہو یہ بھی گناہ ہے میں نے سنا یار، یہ بھی چھوڑ دو یار، یہ بھی غلطی ہے یہ بھی چھوڑ دو یار، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ گناہ، او میرے مال میں کچھ شک پڑتا ہے یار، جلدی کرو جلدی کرو، تھوڑا کھا لیں گے اس کو چھوڑ دو۔ عورت کو خیال آیا میرا خامن کا جو مال ہے وہ مشکوک ہے، خیال آ گیا کہ نہیں نہیں تھوڑا کھا لے، یہ نہیں آنا چاہیے، خشیت الہی ہے، یہ دل میں وہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ جب بھی انسان ایک گناہ سے نفرت کر رہا ہے، خیال آ رہا ہے چھوڑ دینا چاہیے یار، بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کی خیال کرنا، اب اس کے دل میں جو خانہ ہے نا، اس میں اصل مہمان آ گیا ہے۔ جب وہ مہمان خشیت الہی والا آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت آ جاتی ہے، پھر خیال کرنا، پھر گناہ کی نفرت آ جاتی ہے، پھر یار گناہ کرنے پہ مجبور کرے نہیں ہوتا، کوئی دوست مجبور کرے نہیں ہوتا، کوئی پیسہ مجبور کرے نہیں ہوتا، بس اس کا دل پھر دل بن جاتا ہے، اور پھر لطف آتا ہے اس وقت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یار رب ہمیں پال رہا ہے، تو جو پالنے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چار چاند لگیں، یہ بلندیوں کو پہنچے میرا شاگرد، میری اولاد، اور خدا نخواستہ نہ پہنچے تو ڈانٹتا ہے، تجھے پڑھایا تھا، پھر تو وہی بنانا جو لوگوں کو تو خوش کر رہا ہے، بات سمجھی؟ لیکن رب فرماتا ہے میں کیا ہوں، رب العالمین ہوں، تمہیں سب کچھ دے کے پھر میں کیا کہتا ہوں، الرحمن الرحیم ہوں، تو میں نا بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں پھر بھی مہربانیاں کر رہا ہوں، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ پھر اللہ فرماتا ہے تجھے میری مہربانی کا نہیں پتا، آ تجھے بتاؤں، رزق تو وہ تو میں کتوں اور خنزیروں کو بھی دیتا ہوں، بندروں کو بھی دیتا ہوں،
جھونپڑیاں تو میں سب کو دیتا ہوں، لیکن اگر تو نے دیکھنا ہے کہ میرا رب رحمان ہے تو پھر الرحمن علم القرآن، میری رحمت کا اندازہ لگانا ہے۔ میں جسے قرآن سکھا دوں وہ پھر نہ کہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ میری والدہ مرحومہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم بھائیوں کو کہا کرتی تھی، سیف الرحمان، حبیب الرحمان، عبد المالک، عبد الخالق، اگر کوئی کمی ہو تو کبھی شکوہ نہ کرنا، اللہ نے قرآن کی نعمت سے مال کیا تو یہ نہ کہنا فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری مہربانی کو دیکھنا ہے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ عالم بننا نہیں مراد ہے، ہر کوئی عالم، آپ بھی اس میں ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو صبح روزہ رکھے نا، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، تلاوت کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہو، بدعت اور شرک سے نفرت رکھتے ہو، یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اب جو دل کے اندر وہ گوشہ ہے نا، اس کے اندر خشیت الہی آئی، گناہ کے نقصان ایسے واضح، نہ کرنا غیبت اتنا بڑا نقصان، چغلی نہیں اتنا بڑا نقصان، جھوٹ اتنا بڑا نقصان، شرک اتنا بڑا نقصان، بدعت اتنا بڑا نقصان، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرنا اتنا بڑا نقصان، اپنی عزت مجروح ہو جائے، اوے حرام نہ کھلانا اولاد کو، اس لیے مشکوک مال نہ کھلانا، اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک بات سمجھیں، جب وہ گوشے کے اندر آ گئی تو معلوم ہوا اگر کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا دشمن، کوئی ماں بہن، اس کے دل میں ابھی خشیت الہی نہیں آئی تو پھر گناہ ہو رہے ہیں۔ پھر کہو اصل مہمان نہیں آیا۔ شادی میں کیا ہوتا ہے، دولہا کہاں ہے، دلہن کہاں ہے؟ عورتیں کہتی ہیں دلہن کا دیدار کریں، مرد کہتے ہیں دولہا کا دیدار کریں، ہے نا؟ تو اصل جو دل میں دولہا ہے وہ خشیت الہی ہے۔ جس دن وہ آ گئی، اصل مہمان آ گیا، پھر بندر اور خنزیر جو دل کے اندر تھے، خواہشات تھی، وہ ایسے دوڑتے ہیں، ایسے دوڑتے ہیں جیسے گدھے شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہیں، فرت من کسورہ، جس طرح گدھے شیر کو دیکھ کے دوڑتے۔ لیکن اللہ ساری مہربانیاں ذکر کر کے نا، میں رب العالمین ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، پھر اللہ نے ایک بات کی، الرحمن ہوں، جی اللہ رب العزت وہ ہے کہ استوى علی العرش، سب کچھ دے رہا ہے لیکن عرش پہ قائم ہے، کل تو نے حساب دینا ہے، ایسے نہیں ہے کہ تجھے بیکار چھوڑا جائے گا، ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں تجھ سے پوچھو گی۔ تو آج ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات کی جو نافرمانیاں ہیں، معصیات ہیں، رو رو کے آنکھیں بند کر کے کہا کرو، گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اتر آتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اتر آتا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر گناہ کا بالذات ایک نقصان ہے، 10 نقصان ہے، 100 نقصان ہے، اور ان سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ جب ہوں گے نہ قرار، نہ سکون، نہ اطمینان، بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کی عزت نہیں رہتی ہے۔ آخری بات، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ بدکاری نہیں کرتے لیکن بدکاری والی باتیں کرتے ہیں، آج کئی نوجوانوں کا، بوڑھوں کا میں نہیں کہتا، ٹائم موبائل پہ گزرتا ہے، غلط گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس وقت موبائل نہیں تھے، انہوں نے ایک قانون بیان کیا کہ جو آدمی گناہ والی باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ میں ان کی بات پہ یقین کر کے کہہ رہا ہوں، جس نوجوان لڑکی یا لڑکے کو یا بوڑھے کو یہ عادت ہے، بڑے مزہ آتا ہے گناہ کی باتیں کرنے میں، تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔